جیسا کہ یہ بات بیان ہوتی چلی آ رہی ہے کہ ہماری شریعت میں دین اسلام میں انسانوں اور جنات سب کے لیے ان کی زندگی کی ہر موڑ اور ہر لمحے کے لیے ہدایات واضح طور پر موجود ہیں۔ پچھلے جماعت میں یہ بھی بیان ہوا کہ اسلام انسان کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو سزائیں ہیں، جو حدود ہیں جس پر آج بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، وہ جو حدود ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، 6-7 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر زیادہ تر انسانی جان، انسانی مال، انسانی عزت اور آبرو کے متعلق ہے۔ یعنی لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ اسلامی حدود جو ہیں نماز نہ پڑھنے پر ہے، روزہ نہ رکھنے پر ہے، یا پھر حج نہ کرنے پر، زکوٰۃ نہ دینے پر کوئی اتنی بڑی بڑی سزائیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام قرآن کریم سزاؤں کا حکم دیتا ہے، قصاص کا حکم دیتا ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی یا کسی انسان کی جان لینے والے کو سزائے موت دی جائے، کسی کے مال کو نقصان پہنچانے والا چور ہے، ڈاکو ہے، اس کو سزا دی جائے، اور اسی طرح کسی کی عزت اور آبرو، زنا جیسے قبیح عمل کا مرتکب مرد اور عورت، یہ عزت اور آبرو کا تو مسئلہ ہے، یا کسی پر ناحق الزام لگانے والا دوسری کی عزت اور آبرو کو تار تار کرنے والا ہوتا ہے، لہذا وہ سزا کا مستحق ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی اہم اور بڑی سزائیں اسلام میں مقرر ہے وہ حقوق العباد کے متعلق ہے، وہ آپ کے اور ہمارے اس دنیا کے معاملات کے متعلق ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ انسان مال کماتا ہے، فرمایا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب تک ان باتوں کا قیامت کے دن کوئی شخص جواب نہیں دے گا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ مال کی حفاظت کے لیے اسلام نے ایسے اصول بنائے کہ انسان کا مال حلال طریقے سے آئے اور حلال جگہ پر خرچ ہو، ورنہ اگر اس کے بارے میں کوئی اصول ضابطہ نہ ہوتا، اپنی مرضی منمانی ہوتی، تو کوئی کسی کے بھی مال لے کر استعمال کرتا، کوئی کہیں سے بھی لاتا، کوئی کچھ بھی کرتا۔ شریعت نے مال کے آنے کے رستوں میں حلال حرام کی تمیز رکھی ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، فرمایا حلال تو حلال ہے، سب کو معلوم ہے، اور حرام حرام ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ جو واضح چیز ہے، سود ہے، رشوت ہے، اور اسی طرح جتنے بھی ناجائز طریقوں سے لوگ، چوری ڈاکہ ہے، خیانت ہے۔ لیکن فرمایا اصل یہ ہے کہ وہ بینہما امور مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں، دل میں کٹکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، یا اس میں اختلاف ہے علماء کا، یا کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیز واضح نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زبان سے ارشاد یہ فرماتے ہیں
کہ حلال سے کو تو اختیار کرنا ہی ہے اور حرام سے تو بچنا ہی ہے، لیکن اصل تقوی یہ ہے، اصل پرہیزگاری یہ ہے کہ آپ وہ بیچ والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا، جو مشکوک ہیں اس سے بھی بچانا ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جیسے زمین کا ہر انسان، جیسے اس لوگوں کی زمینیں ہوتی ہے، اس زمین کے حدود ہوتے ہیں، اور ان حدود کے اندر کسی اور کو آنے اور چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں ہوتی، اس پر تو لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حلال اور حرام کے حدود ہیں، جو شخص ان حدود کو کراس کرے گا، تجاوز کرے گا اور اس سے آگے بڑھے گا، فرمایا کہ وہ سزا کا مستحق ہے، حرام کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے اسلام وہ دین ہے جس نے انسانی مال کو پاک صاف کرنے کے لیے بڑے اچھے، بڑے اعلیٰ، بڑے عمدہ اصول بنائے ہیں۔ اگر ان اصولوں کو اختیار کیا جائے تو جو مال انسان کے پاس آتا ہے، جو یہ کماتا ہے، مال کے بغیر تو دنیا کی جو عارضی زندگی ہے، اسباب کے درجے میں تو ظاہر ہے ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے، لیکن شریعت نے، اسلام نے یہ اصول بتایا کہ آپ کو یہ مال حلال طریقے سے، رستے سے حاصل کرنا ہے۔ میں نے شاید پچھلے جمعہ یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم میں جو سب سے تفصیلی بات بیان ہوئی ہے، احکام بیان ہوئے ہیں، وہ میراث کے بیان ہوئے۔ نہ نماز کے اتنے تفصیل سے بیان ہوئے، نہ روزے کے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ کے، نہ قربانی کے۔ اگر تفصیل سے بیان ہوا ہے تو وہ میراث کا مسئلہ ہے، حالانکہ وہ تو سراسر دنیاوی معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی اہمیت کتنی ہے کہ بھئی کہیں سے کسی انسان کے مال میں ملاوٹ نہ آ جائے اور اس مال کی بنیاد پر آپس میں کوئی فساد برپا نہ ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ اس کے احکام اللہ نے خود بیان فرما دیے تاکہ آئندہ کے لیے کسی کو شک شبہ نہ ہو کہ بھئی میراث میں ہر کسی کو اتنا اتنا حصہ ملے گا۔ قرآن کی آیت میں آ گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے مال ایک طرف تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا ہے، اس کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، اس کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، ان چیزوں کے لیے اپنے دوستی، رشتہ داری، تعلق، ان چیزوں کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جی بس مال کے پیچھے پڑ جائیں، جہاں مال ہے وہاں انسان ہے، وہاں تعلق ہے، وہاں رشتہ داری ہے، اور جہاں مال نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے آپس کا تعلق، آپس کی محبت، تعلق، رشتہ داری، یہ مال کی بنیاد پر نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ الحب للہ والبغض للہ فی اللہ، اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، ذاتی نہیں۔ ذاتی ناراضگی کیا چیز ہے؟ ذاتی طور پر کسی آدمی کی کوئی بات اچھی نہیں لگی، ذاتی باتیں آتی ہیں، بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، اس کو اگر دل میں رکھا جائے، بغض، کینہ، حسد، یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ وقتی بات ہے، آ گئی گزر گئی۔ لیکن گناہ، نافرمانی اللہ کی، اگر اس بنیاد پر کسی سے اختلاف ہو تو ٹھیک ہے، ناراضگی ہو، بائیکاٹ ہو، یا اس کو تنبیہ کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، فرمایا کہ اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ تو اب مال، حدیث میں یہ سب باتیں تو بیان ہوئی، یہ محبت نہ ہو، اس کو ترجیح نہ بنایا جائے، یہ سب اسی لیے بیان ہوا ہے کہ سب سے پہلے تربیت مسلمان کی یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دل سے مال کی محبت نکل جائے، یہ مال کو ایک ضرورت سمجھے، یہ مال کی کمائی کو ایک ضرورت سمجھے، مقصد نہ سمجھے۔ اگر اس نے اس کو مقصد بنا لیا کہ بھئی مال تو میں کماؤں گا، میرے صبح سے شام تک کی زندگی، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا،
موت تک جو ہے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں کس طرح پیسوں میں، مال میں اضافہ کروں، جائیدادوں میں اضافہ کروں۔ اگر زندگی کا مقصد کسی نے یہ بنا لیا تو بس یہ شخص خسارے میں ہے۔ اب کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پھر یہ اس کو کہے گا کہ بھائی حلال ہو حرام ہو کچھ بھی ہو، پیسہ آ رہا ہے نا، آنے دو۔ وہاں پر یہ پھر شرعی احکام کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنے ذاتی اپنے دل کی خواہش کو دیکھے گا کہ میرے دل میں آ جائے بس مال۔ اب ظاہر ہے مال کی طرف، مال کی محبت حدیث میں آیا کہ ہر انسان کے دل میں ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کو انسان جتنے بھی ہیں ان کو فرمایا کہ یہ جو مال کی محبت یا جو بخل ہوتا ہے کہ انسان کہے کہ جی کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میرا مال ضائع ہو جائے گا اور میں مال سے محروم ہو جاؤں گا، تو یہ شح، یہ جو فطرت ہے، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مال میرے پاس آئے بھی، بڑھے بھی، اور پھر کم نہ ہو، خرچہ بھی نہ کروں یا کم سے کم کروں۔ ان سب چیزوں کی شریعت نے تربیت فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ حلال جگہ ہے وہاں پر آپ کو خرچ کرنا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حرام جگہ پر خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اسراف ہوتا ہے، ایک تبذیر ہوتی ہے۔ ایک ہے اسراف اور ایک ہے تبذیر۔ اردو میں تو دونوں کا معنی ہے فضول خرچی، کہ اپنے مال کو فضول جگہ پر خرچ کیا جائے، لیکن عربی میں کمال یہ ہے اور قرآن کریم میں تو خاص طور پر دو چیزیں، اگر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کسی چیز کے لیے تو لازمی طور پر الگ الگ معنی اس کا ہوگا۔ قرآن کریم میں تکرار نہیں ہے۔ ایک چیز کو اللہ نے دوبارہ بیان جو کیا ہے تو وہاں کوئی اور مقصد ہوگا، یہاں کوئی اور مقصد ہے۔ ایسا کہیں بھی قرآن کریم میں نہیں ہے کہ ایک چیز کو دونوں جگہ ایک ہی مقصد، ایک ہی پیرائے میں، ایک ہی طریقہ کار کے مطابق ایک ہی الفاظ سے بیان کیا گیا۔ نہیں، کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے۔ اگر الفاظ میں فرق نہیں ہے تو مراد اور مفہوم میں فرق ہوتا ہے۔ تو مبذرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی جگہ پر مال خرچ کرتے ہیں جہاں مال خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ڈول باجے گانے، حرام جگہیں، حرام چیزیں جو جہاں پر جو ہے مال خرچ کیا جائے، نشے تماشے، جتنی بھی فضول چیزیں جس میں خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے، وہاں پر خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے۔ اور تبذیر والوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کریم میں اللہ نے مہر لگائی کہ یہ جو لوگ ناجائز جگہ خرچ کرتے ہیں نا، یہ تو شیطان کے بھائی ہیں۔ وہ شیطان کے بھائی اس لیے کہ شیطان کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ شیطان کے پاس اگر مال آئے یا آئے گا تو وہ ناجائز جگہ پر لگائے گا، یا یہ ہے کہ یہ شیطان کے کہنے پر ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ ناجائز جگہ پر جو مال لگا رہا ہے وہ کوئی قرآن و سنت کی وجہ سے تو نہیں کر رہا، وہ شیطان کی وجہ سے کر رہا ہے، تو یہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور اسراف کیا کس چیز کا نام ہے؟ اسراف اس چیز کا نام ہے کہ مال جس جگہ خرچ کیا جا رہا ہے وہاں پر خرچ کرنا جائز ہے، لیکن یہ حد سے زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شادی ہے، دعوت ہے، ولیمہ ہے، نکاح ہے، بہت سی چیزوں میں خرچ کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن اس کی حدود ہیں۔ اگر ایک شخص وہاں بھی حد سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ایسے لوگوں کی برابری کے لیے کہ جن کی برابری یہ نہیں کر سکتا، تو یہ جو ہے جائز جگہ پر ناجائز طریقے سے خرچ کر رہا ہے، یہ اسراف کر رہا ہے۔ فرمایا کہ کلو وشربو کے ساتھ بھی کہا گیا ولا تسرفو۔ اب کھانا پینا جائز ہے لیکن حد سے زیادہ بھی نہ ہو، وہ اسراف ہو جائے گا۔ اسی طرح جائز جگہ پر مال خرچ کرنا
ٹھیک ہے، لیکن حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اسراف آ جائے گا۔ تو شریعت میں اسراف کی بھی ممانعت، جیسے حدیث میں یہ آیا ہے نا کہ کوئی شخص ایک جاری بہتے ہوئے نہر پر بیٹھا ہوا وضو کر رہا ہے تو 3 دفعہ زیادہ سے زیادہ اعضائے وضو کا دھونا جو ہے یہ سنت ہے، 1 دفعہ تو لازم ہے، اور 3 دفعہ 2 اور 3 دفعہ جو ہے یہ سنت ہے۔ اس سے زیادہ حدیث میں آتا ہے کہ اسراف ہے۔ اگر ولو کنت علی نہر جار، فرمایا اگرچہ آپ بہتی ہوئی نہر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن آپ کو 3 دفعہ سے زیادہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں خرچہ اپنے اوپر پانی، یہ آپ اسراف کر رہے ہیں، اس کی بھی ممانعت ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ تمہید ہے اس بات کی کہ شریعت نے، اسلام نے، دین اسلام نے ہمارے اور آپ کے مال کو پاک صاف اور محفوظ کرنے کے طریقے بتائے ہیں، اور ادھر سے محبت نکالنے کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ بھئی یہ بتایا کہ یہ ایک عارضی دنیا ہے، ضرورت ہے، جتنی ہماری ضرورت ہے اس حد تک کریں گے۔ صحابہ کرام میں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا تو یہ ماننا تھا کہ ضرورت سے زائد اپنے پاس مال رکھنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے، وہ رکھتے بھی نہیں تھے۔ بھائی صبح شام کا کھانا ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اگلے دن کے لیے دیکھیں گے۔ عام صحابہ کرام کا یہ نہیں تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دی کہ کوئی شخص اپنے مستقبل کے لیے کچھ رکھتا ہے، کوئی مال رکھتا ہے، کچھ پیسہ جمع کرتا ہے، حلال مال ہے، اس کا مقصد ہے کہ اس سے آگے میں اپنی ضروریات پوری کروں گا، ٹھیک ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن فرمایا کہ کسی بھی صورت یہ مال مقصد نہ ہو۔ اب حرام طریقے بنا کے فرما دی، جو سب سے زیادہ حرام طریقہ ہے اور ایسا طریقہ ہے جو آج کل قانونی بن گیا ہے، اس کو سود کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں مختلف آیات میں اس بات کا تذکرہ، میں نے شروع میں آیات پڑھی آپ کے سامنے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود کے معاملات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سود کے جو معاملات کسی کے ذمے باقی ہیں، ختم کرو، دفع کرو اس کو۔ اور فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کر رہے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر لو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تو اعلان جنگ ہے، آپ بھی آ جاؤ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کسی بھی معاملے میں یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی۔ گناہ تو بہت سارے ہیں، لیکن کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو شخص یہ گناہ کر رہا ہے وہ گویا کہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ سود کے متعلق ارشاد فرما دی۔ کسی گناہ کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ اپنی ماں سے نعوذ باللہ زنا کے برابر ہے، فرمایا سود کا گناہ وہ اسی میں آتا ہے۔ کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ دیکھیے جی جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، اس کو چھوڑ دو، آگے حفاظت کرو، نہیں، فرمایا جو پہلے بھی کسی کے ذمہ ہے اس کو بھی معاف کرنا ہوگا، وہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے خطبہ دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا، انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کو ناحق کسی پر حرام قرار دے دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سب سے پہلے ابتدا کرتا ہوں میرے خاندان کا قتل کا معاملہ، دشمنی جو ایک کسی دوسرے کے ذمے ہے، میں اپنے خون معاف کرتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے طریقہ، اپنے آپ سے ابتدا۔ اور فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہ معاملات، سودی معاملات پہلے جاہلیت میں ان کے ہاں ہوتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا کسی کے ذمے، کسی کا، ان کا جو ہے وہ پرانے سودی لین دین کے معاملات، اگر کسی کے ذمے سودی رقم باقی ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، وہ ہم نہیں لیتے، آپ لوگ بھی ختم کر دو۔ جاہلیت میں یہ طریقہ کار پہلے ہوتا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوتا تھا کہ کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، مجبور ہے، ایک قسم کے لوگ تو یہ ہوتے تھے،
مجبور ہے، پیسوں کی ضرورت ہے اور پیسہ ہے نہیں، اس زمانے میں پیسوں کی اتنی وافر مقدار تو نہیں ہوا کرتی تھی، تو وہ کسی شخص سے قرض رقم لے لیتا تھا، مانگتا تھا۔ جب مانگتا تھا تو آگے سے مالدار شخص یہ کہتا تھا کہ بھئی میں آپ کو یہ رقم دے رہا ہوں، لیکن جب آپ یہ رقم واپس کریں گے تو اس شرط پر کریں گے کہ آپ کو اس کے ساتھ اضافی رقم بھی ادا کرنی ہوگی۔ اسی کا نام سود ہے۔ قرض کے بدلے میں اضافی وصول کرنا، کوئی بھی نفع وصول کرنا، حتیٰ کہ حدیث میں تو یہ بھی ہے کل قرض جر نفعا فهو ربا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قرض کے بدلے میں کوئی بھی نفع حاصل کیا جائے وہ بھی ربا، سود میں آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کسی شخص کے دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہو رہے تھے، دھوپ میں کھڑے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ اس دیوار کے سائے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے اوپر میرا قرضہ ہے، اگر میں اس کی دیوار سے نفع حاصل کروں گا تو یہ کہیں سود میں نہ آ جائے، اس کی کسی بھی چیز سے میں نفع حاصل نہیں کروں گا۔ اب اس زمانے میں ایک سود تو یہ ہوتا تھا، ایک یہ ہوتا تھا کہ کاروبار کے لیے لوگ کرتے تھے، کہ بہت سارے لوگ پیسے جمع کرتے تھے، اکٹھے مل کر کاروبار کرتے تھے۔ حدیث میں جیسے قرآن کریم میں بھی ہے لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، کہ یہ عرب کے جو قافلے ہوتے تھے یہ دور دراز کے علاقوں میں جاتے تھے، یمن وغیرہ کی طرف اور ان علاقوں کے شام کی طرف، کسی جگہ سردی میں کسی جگہ گرمی میں، اور وہاں جا کے تجارت کرتے تھے۔ اس تجارت میں پورے قبیلے کا پیسہ لگا ہوتا تھا۔ اسی قبیلے کے ساتھ جب عرب کے قبیلے کے ساتھ جب مقابلہ ہوا مسلمانوں کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے حملہ کر دیا، سارے کے سارے جمع ہو گئے، جو غزوہ بدر ہوا تھا اس لیے ہوا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ اور آمنا سامنا ان کے قافلے سے ہوا۔ وہ تجارت والا قافلہ تھا، مال والا تھا۔ مشرکین کو پتہ چلا کہ ہمارے قافلے پر حملہ ہو رہا ہے، وہ سارے کے سارے وہاں سے نکلا، 1000 لوگ، مسلمان 313۔ وہ 1000 لوگ اپنے قافلوں کو بچانے کے لیے کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ اس قافلے میں سب کا سرمایہ لگا تھا۔ یہ اس زمانے میں طریقہ ہوتا تھا۔ یہ جو جوائنٹ سٹاک کمپنیز آج کل ہوتی ہیں، کہ بہت ساری کمپنیاں پیسے لگا کر ایک سرمایہ بناتی ہیں، اس کے بعد پھر اس پر آگے کاروبار ہوتا ہے، یہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا۔ تو ایک لین دین مجبوری والا ہوتا تھا اور ایک لین دین کاروباری ہوتا تھا کہ بھئی مجھے پیسہ چاہیے، مجھے کاروبار کرنا ہے، وہ پیسے لیتے تھے، اس کے بعد پھر اضافی دیتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جی بعد میں ہمارے ہاں لوگوں نے ایک چیز مشہور کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سود کا معاملہ ہوتا تھا وہ مجبوری والے لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، لہٰذا کسی پر مجبوری کی حالت میں سود لگانا یا اس سے سود لینا یہ تو منع ہے۔ لیکن یہ کہ بھئی اگر کوئی شخص کاروبار کر رہا ہے اور کاروبار کے لیے اس کو پیسہ چاہیے، تو وہ جب خود کما رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ منافع جائز ہے، یہ سود نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سود تھا وہ یہ سود نہیں ہوتا تھا۔ یہ آج کل لوگوں نے ایک بات چھیڑ دی ہے اور خواہ میں اس کو ناجائز کو، حرام کو حلال کرنے کے لیے بہانہ بنا رہے ہیں، حالانکہ یہ چیز بالکل غلط ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں طرح کے سود ہوتے تھے اور دونوں طرح کا سود ناجائز ہے۔ چاہے آپ کسی کی مجبوری سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ تو ہے ہی ناجائز، لیکن اگر کوئی کاروباری لین دین میں سود کر رہا ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کی وجہ ہے ہمارے سامنے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن اس کی وجوہات ہیں۔ ایک شخص بینک میں پیسہ جمع کرتا ہے، اس کے اوپر سود لیتا ہے 10-12%، 15 جو بھی ہے، اور 10-12-15 بھی نہیں ہوتا، وہ 7-8 ہوگا۔ اب ایک شخص کمپنی والا ہے، وہ بینک سے قرضہ لیتا ہے 1 کروڑ روپیہ، اور اس 1 کروڑ میں کاروبار کر کے اس کو 2 کروڑ بناتا ہے، اور 2 کروڑ بنانے کے بعد بینک کو صرف 15% دیتا ہے، اور اس کے بعد بینک بھی اس میں سے اپنے خرچے مرچے نکال کر جو اس کا کسٹمر ہے جو پیسے لایا تھا اس شخص کو 6-7% دے دیتا ہے۔
یا 10 دے دیتا ہے۔ اب یہ 6-7% اور 10 والا خوش ہوتا ہے کہ میرا پیسہ 1 لاکھ تھا، 1 لاکھ سے 1,10,000 ہو گیا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ 1 لاکھ تھا ہی، آپ کا پیسہ تو 2 لاکھ ہونا چاہیے۔ وہاں پر لوگوں نے کتنا پیسہ کمایا ہے آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ پیسہ، وہ کمائی آپ کے پاس نہیں آ رہی، وہ ساری کی ساری کمائی وہاں جا رہی۔ کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان معاملات کے بارے میں کہ اللہ نے یہ نظام اس لیے دیا ہے شریعت کا کہ یہ مال جو ہے چند مخصوص گھرانوں کے بیچ میں گھومتا ہوا نظر نہ آئے، یہ مال تقسیم ہو اور سب تک پہنچے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ملک میں، شہر میں، دنیا میں مخصوص گھرانے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، باقی بھی سارے کے سارے وہ ان کے محتاج ہوتے ہیں۔ مال جو ہے وہ دولت مندوں کی گھر کی لونڈی بن کے رہ جاتا ہے، وہ دولت مندوں کے آپس میں گھومتا رہتا ہے، اور غریب بیچارے کو چھوٹا موٹا کچھ مل جائے تو مل جائے، ورنہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ اس لیے کہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو بینک میں جمع کرانے کی، سود لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مشارکت، شراکت، مضاربت اور اس طریقے کے مطابق کاروبار کریں کہ آپ کسی کے ساتھ پارٹنر بن جائے، شریک بن جائے، آپ نفع بھی لیں، نقصان میں بھی شریک ہو جائیں، آپ کو رسک لینا ہوگا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ جی میں آپ کو پیسہ تو دیتا ہوں، نفع تو مجھے ملے گا، لیکن نقصان میں شریک نہیں ہوں، نقصان بیچارہ وہ خود برداشت کرے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام نے کہا کہ بھئی جو بھی شخص کاروبار کرتا ہے وہ نفع نقصان دونوں کا اس کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ رسک لیتا ہے کہ مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو جو اس کے ساتھ مل کر کاروبار کر رہا ہے، 50 لاکھ ایک آدمی کے ہیں، 50 لاکھ دوسرے کے ہیں، دونوں کا منافع بھی مشترک ہوگا، اور اگر نقصان ہو جائے تو نقصان بھی اسی طرح ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں علماء نے شروع سے یہ کہا کہ بھئی اس میں شریعت میں تعویلیں نہیں کرنی چاہیے، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جی لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا جی اگر یہ حرام ہے تو آپ ہمارے علماء ہمارے لیے حلال طریقہ کار بتائیں۔ یہ اعتراض ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ حرام ہے، سود یا بینک کا سارا نظام، جیسے پوری دنیا کا نظام ایسا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں پھر ہم کیا کریں۔ علماء کرام نے مل بیٹھ کر اس کے لیے نظام بھی بنایا اور اس کی ترتیب بھی بنائی کہ بھئی مشارکت کا طریقہ کار ایک تو ہونا چاہیے کہ بھئی ایک شخص جو ہے وہ بینک سے قرضہ لینے آتا ہے تو بینک جو ہے وہ دوسروں کی لوگوں کی رقوم اس کے ساتھ بطور شرکت لگائے اور اس کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو 1 کروڑ روپے قرضہ دے رہے ہیں، لیکن اس 1 کروڑ روپے پر آپ جو نفع کریں گے اس میں آپ کو آدھا ادھر دینا ہوگا، آدھا آپ نے رکھنا ہے، یا جو بھی ترتیب وہ مقرر کرتے ہیں، اور وہ جو نفع آئے گا وہ سارے کے سارے شراکت داروں میں تقسیم ہوگا۔ اگر نقصان ہو جائے گا تو نقصان بھی سب کو برداشت کرنا پڑے گا۔ علماء نے کہا کہ یہ جائز صورت ہے لیکن اس پر عمل کرنا ہے۔ اب بہت سی بینکوں نے، پہلے تو یہ ترتیب نہیں تھی لیکن اکثر، بلکہ ہمارے ہاں تو سارے کے سارے بینک اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم بلا سود بینکاری دے رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر دعویٰ ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں، اس میں قصور علماء کا نہیں ہے۔ علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیا ہے، اگر آپ اس کے مطابق کرتے ہیں تو آپ کا کاروبار، لین دین، بینکنگ سسٹم درست ہے، لیکن اگر آپ اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی ایک شخص بینک سے قرضہ لیتا ہے 1 کروڑ روپے اور جا کر کاروبار کرتا ہے، جب نفع دینے کا وقت آتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں مجھے نقصان ہو گیا، الٹا میرا نقصان بھرو بھائی۔ اب وہ نفع کو چھپا رہا ہے، یہ قصور کس کا ہے؟ اس میں نظام بینک کا خراب نہیں ہوا، اس میں نظام جو ہے لوگوں کا خراب ہے کہ لوگوں میں دیانت نہیں ہے، امانت نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، وہ اس چیز کو ظاہر ہی نہیں کرتے، یا منافع ہوتا بھی ہے تو بہت کم سا، تھوڑا سا ظاہر کر کے آٹے میں نمک کے برابر، اور باقی سارا منافع خود کھا جاتے ہیں۔ یہ بھی ناجائز۔ علماء نے پھر ایک اور طریقہ بھی رکھا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ جب ایک شخص بینک میں قرضہ لینے آتا ہے تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یہ قرضہ آپ کو کیوں چاہیے؟ وہ کہے گا کہ جی مجھے یہ فیکٹری میں کاروبار کے لیے کوئی مشین لگانی ہے۔ تو آپ ایسا کریں، بینک کو کہا کہ بھئی آپ ان سے کہیں کہ مشین ہم لے کے دیں گے، آپ ہمیں کرایہ دو۔ بینک کیا کرتا ہے کہ 1 کروڑ کی مشینری لگتی ہے تو وہ 1 کروڑ روپے اس کمپنی والے کو نہیں دیتا، بلکہ بینک کہتا ہے کہ بھئی 1 کروڑ کی مشینری ہم لے کے دیں گے، آپ ہمیں مہینے میں اتنا کرایہ دو، جب تک یہ مشینری آپ کے پاس ہے آپ کرایہ دیتے رہو۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے۔
اس طرح اور بہت سارے طریقے علماء نے دے دیے، لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارے طریقہ کار شرائط کے مطابق، صرف نام سے نہیں ہوگا کہ کسی نے لکھ دیا کہ یہ اسلامی بینک ہے، نہیں، جب تک طریقہ کار وہی نہیں ہوگا جو علماء نے بتایا ہے تب تک جو ہے وہ طریقہ جائز نہیں ہوگا، اور اس میں بہت سی خامیاں موجود ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ملک میں سود کے معاملات کے متعلق شروع سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس میں کیس چلے، اس میں اسلامی وفاقی شرعی عدالت میں معاملات چلے، اور اس کے بعد اس کے خلاف فیصلہ آیا، پھر کیا ہوتا ہے کہ جی اس فیصلے کو ہمارے ہاں جو مالیاتی ادارے ہیں، وہ بینک ہیں، وہ پھر اس کو چیلنج کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں سود کی اجازت دو، اجازت دو۔ بھائی اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں سود کی اجازت دی جائے اور سود پر پابندی نہیں لگائی جائے، حالانکہ ابھی تک تو سود کے خلاف ہمارے ملک میں تقریباً کچھ ہوا ہی نہیں ہے عملی طور پر، زبانی کلامی باتیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں لوگ اس قدر اس چیز کا شکار ہیں کہ وہ پھر اس زبانی کلامی تک کو بھی برداشت نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اس کی اجازت دینی چاہیے۔ اب یہ پچھلے دنوں دوبارہ اس پر بات ذرا گرم ہوئی اور بات سامنے آئی کہ بینکوں نے اس کے خلاف، حکومت نے باقاعدہ پھر اپیل کر دی کہ جی سود کے خلاف فیصلہ آیا تو ہمیں اجازت دی جائے، بینکوں نے اپیلیں دیں، پھر علماء آگے بڑھے، انہوں نے پھر بات چیت کی کہ بھئی یہ ہمارے بینکوں کو، اداروں کو چاہیے کہ یہ اپیلیں واپس لیں، سود کے خلاف جو ہمارے علماء ایک کام کر رہے ہیں زمانے سے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور آہستہ آہستہ اپنے نظام کو سود سے پاک کرنا چاہیے۔ ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں معاملہ ذرا درست ہے، آپ دیکھیں ان کا کاروبار، ان کی معیشت، ان کی تجارت اور ان کے بہت سارے معاملات ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس حالت میں، جنگ زدہ حالت میں بجٹ بناتے ہیں بغیر سود کے، اور ماشاءاللہ تمام کے تمام اخراجات، ضروریات کے لیے وہ ساری چیزیں برابر ہوتی۔ سیکھنا چاہیے، یہ برکات ہے بغیر سود کے نظام کی، اور ہمارے ہاں جو تباہی ہے یہ سود کے نظام کی وجہ سے۔ مال میں برکت نہیں ہے، نہ پیسہ بہت ہے لیکن برکت نہیں ہے، لوگوں کے پاس بھی آ رہا ہے، اور حدیث میں جیسے آیا کہ زمانہ آ جائے گا کہ کوئی بھی آدمی سود کے معاملے سے وہ محفوظ نہیں رہے گا، اور اگر کوئی سود خود نہیں کرتا تو سود کا جو بخار اور جو ہوا اور جو اس کی جو تپش ہے وہ اس تک پہنچے گی۔ اب ہم تک پہنچ رہی ہے، جتنا پیسہ آ رہا ہے بینکوں سے آ رہا ہے، لین دین سے آ رہا ہے، اگر کوئی شخص خود سود نہیں کر رہا لیکن ان اداروں سے وہ پیسہ مشکوک تو آ رہا ہے، تو مشکوک پیسہ آپ کے ساتھ کیا کچھ لاتا ہے اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اس کے اعمال میں، اس کے کردار میں، اخلاق میں، بچوں کی تربیت میں، ہر چیز میں اس کی وجہ سے فرق آتا ہے۔ لہٰذا سودی نظام کے معاملے میں جو علماء کام کر رہے ہیں اس میں ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، یہ تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا علماء نے کیا کیا، علماء نے کیا کیا، ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا۔ جو کر رہے ہیں، جو کام ہو رہا ہے، جو محنت ہو رہی ہے، اس کے متعلق جو ہے بھائی اس کو بھی تو کم از کم انسان قبول کرے۔ آگے رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، یہ نہیں دیکھے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا کہ رکاوٹیں کئی زیادہ ہے۔ جب ایک قدم انسان آگے بڑھتا ہے تو 100 رکاوٹیں سامنے ہوتی ہیں، یہ تو جو کرتا ہے ان سے جا کے پوچھیں۔ تو اس لیے ہمیں تو کم از کم ان کی ساتھ ہمیں ہاتھوں ملائیں۔ آج کل سوشل میڈیا ہے، دوسرے ذرائع ہیں، بھئی ہم اس کے خلاف اٹھے تو صحیح، سودی معاملات سے اپنے آپ کو، اگر ہم ذاتی طور پر خدا نخواستہ کوئی مصروف اس میں مشغول ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس قسم کے مالیاتی اداروں کے سودی معاملات سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو حضرات کوششیں محنتیں کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ان کی کوششیں کامیاب ہوں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور خود جو کچھ ہم سے ہو سکے ذاتی طور پر ہمیں ان کی اس محنت کا اور ان کی جد و جہد کا حصہ بننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس ملک کے نظام معیشت کو سود سے مکمل طور پر پاک صاف فرمائے، اور جو حضرات محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، بارآور بنائے، وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کیجیے۔